خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ خودی ہے تیغ پساں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کیا ہے تو نے متاعِ غرور کا سودا کیا ہے تو نے متاعِ غرور کا سودا فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ عزیزان ملت وطن کے مقدس پاسبانوں عزیز بہنوں عزیز ماؤں بیٹیوں طلباء و طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بعد از کلام بارگاہ ایزدی لمجزل لاکھوں کروڑوں سلام لاکھوں کروڑوں درود سرور الانبیاء پر
سرور الانبیاء پر کہ جن کے صدقے میں اس کائنات کو اللہ رب العزت نے تخلیق کیا۔ معزز سامعین، آج کا دن بڑا اہم ہے، 17 رمضان المبارک۔ واپس آئیں گے انشاءاللہ تعالی بریک سے تو 17 رمضان المبارک کی جو خصوصیات ہیں اور آج کے دن کی اہمیت ہے اسے اجاگر کریں گے۔ علامہ صاحب بھی چند لمحوں میں انشاءاللہ تعالی ہم سے مل لیں گے اور ان کی موجودگی ہمارے لیے بڑی قابل ذی وقار ہے۔ تو وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد آ کر کے انشاءاللہ تعالی آپ سے گفتگو کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم۔ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں سیکھے علم و عمل، جو کہ روزانہ رمضان المبارک کے مبارک ساعتوں میں یکم رمضان سے اب تک اور انشاءاللہ تعالی آخر تک آپ تک پیش کی جاتی رہے گی۔ دعاؤں میں اور سلامتی کی تمناؤں میں انشاءاللہ تعالی ہمارا وطن رہے، ہمارے وطن کے سارے پاسبان رہیں، وطن میں رہنے والے رہیں۔ عزیز سامعین، آج 17 رمضان مبارک ایک اہم ترین دن، دو اہم ایسے واقعات جن کا ذکر کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں اور انہی ٹاپکس کے اوپر انشاءاللہ تعالی ہم آج گفتگو کریں گے اور علامہ صاحب عرض کریں گے ان دو ایسے اہم ترین عوامل پر اور کارہائے نمایاں بھی میں کہہ سکتا ہوں جس کی وجہ سے اسلام کو تقویت ملی۔ پہلا یعنی حقیقتاً یوم واقع بدر، یوم فتح بدر، فتح منیر، یعنی اللہ رب العزت نے وہ فتح عطا فرمائی کہ مسلمان 313 کی تعداد میں تو تھے، لیکن ان کا جذبہ، ان کی شجاعت، ان کی بہادری، ان کا رب پہ کمال جو ان کے توکل کا تھا وہ اس حد تک تھا کہ وہ یقین پر تھے کہ نہ ان کے پاس ذرہ بختر تھا، نہ ان کے پاس گھوڑے تھے، نہ تلواریں تھیں، فقط 2 گھوڑے، چند تلواریں اور چند ایک اور ہتھیار، اور دوسری جانب 1000 کا ذرہ بختر لشکر اور تمام ساز و سامان کے ساتھ 100 سے زائد گھوڑے ان کے پاس، وہ بھی چاق و چوبند مہنگے ترین، اور نہ جانے کون کون سے ہتھیار تھے۔ کفار کو یقین تھا کہ آج اسلام کا نام ختم کر دیں گے۔ 313 ہمارے سامنے کیا ٹکیں گے؟ یہ 313 یہ تو ہم ایک ضرب میں ہی، ایک اٹیک میں ہی ان کا ہم صفایا کر دیں گے اور اسلام کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ ناظرین، یہ وہ عظیم معرکہ تھا جب 17 رمضان المبارک کو بدر کے مقام پر بدر کی وہ جنگ لڑی گئی جس میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو قبول فرماتے ہوئے جب رات کو آپ نے اللہ کے سامنے گریہ وزاری کی کہ اے اللہ، یہ 313 تیرے مجاہدین تیرے اسلام کو بچانے کے لیے نکلے ہیں، اگر یہ 313 نہ بچے تو تیرا دین بھی نہیں بچے گا، اے اللہ مدد کر اپنے فرشتوں سے، مدد کر پروردگار، اپنی مدد بھیج، ان کفار کے سروں کو قلم کر دے پروردگار، اور انہی مجاہدین کے ہاتھوں سے کروا جن کے پاس نہ ذرہ ہے، نہ بختر ہے، نہ تلوار ہے، نہ ساز و سامان ہے۔ اللہ رب العزت نے کرم کیا، آپ کی دعا کو قبول کیا، اور قبول کرتے ہوئے آسمان سے 1000 سے زائد ملائکہ کو بھیجا مدد کرنے کے لیے۔ اور کمال دیکھیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن پہلے رات کو جا کر کے بدر کے مقام پر وہاں پر دائرے بنا دیے اور ان دائروں میں نام ثبت کر دیے کہ اس دائرے میں یہ کافر گر کر کے مرے گا، اس دائرے میں یہ کافر گر کر کے مرے گا۔ یہ وہ کفار تھے جنہوں نے کمر بستہ ہوئے تھے، جو کمر بستہ تھے کہ بس اسلام کو کسی طریقے سے ہم ختم کریں گے، یہ اسلام کہاں سے آ گیا، اس نے تو ہماری دکانوں کو بند کر دیا ہے۔ اور یہ وہی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے دشمن تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کیا، واصل جہنم کیا۔ ناظرین، اسی ٹاپک کو لیتے ہوئے ایک اور ٹاپک، حضرت عائشہ صدیقہ ہم سب کی ماں، دختر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ہمارے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی چہیتی زوجہ، کہ جنہوں نے اسلام کی لاج رکھی اور جنہوں نے اسلام کی ڈور کو سنبھالا، اور جن کے لیے میں جس قدر بھی یہاں پر الفاظ کہہ سکوں وہ کم ہیں۔
بس یہی کہوں گا کہ اللہ رب العزت ہمیں آپ عائشہ اماں کی خوشنودی عطا فرمائے، کیونکہ آپ کی خوشنودی ہی ہماری آخرت کی خوشنودی ہے۔ آپ جیسی خاتون دنیا میں نہ آئی، نہ آ سکے گی، اور نہ کوئی ماں اپنی اولادوں میں ایسی تربیت کر سکے گی۔ ہاں، ہم ان سے تجربہ حاصل کریں ان کی زندگی سے۔ آج دونوں ٹاپکس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ علامہ منیب اقبال صاحب، معروف اسلامک اسکالر، ایم فل اسلامک اسٹڈیز، ماشاءاللہ ٹیچر بھی ہیں، استاد بھی ہیں، پروفیسر ہیں، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ پہلا سوال بلا تاخیر، کیونکہ ہمارے پاس آڈینس میں آیا ہوا ہے، یوم بدر کا جو پس منظر ہے، اس کی اہمیت، اس کی حقیقت، اور اگر یوم بدر میں مسلمانوں کو فتح نصیب نہیں ہوتی تو پھر اسلام کی کیا پوزیشن ہوتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بدر جو ہے وہ سن 2 یا 3 ہجری کے درمیان جو ہے وہ رونما ہوا، اور اس کا پس منظر کچھ اس طریقے سے ہے کہ یہ جو ایک شہر ہوتا ہے اور ایک ہوتے ہیں اس کے مضافاتی علاقے۔ ٹھیک ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو کچھ چیلنجز تھے۔ ان چیلنجز میں سب سے بڑا چیلنج جو تھا وہ مسلمانوں کی اکنامک ڈیولپمنٹ تھا۔ اکنامک ڈیولپمنٹ 2 ٹائپس کی ہوتی ہے، جو ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے مائکرو اکنامکس، ایک ہوتی ہے میکرو اکنامکس۔ ٹھیک ہے۔ مائکرو اکنامکس کہتے ہیں انڈیویجول لیول پہ لوگوں کو معاشی طور پر مستحکم کرنا، ٹھیک ہے، جس میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مواخات کا آپ نے معاملہ فرمایا، ایک صحابی کو، ایک مہاجر صحابی کو ایک انصار صحابی کا بھائی بنایا۔ تو یہ مائکرو اکنامکس تو سیٹ ہو گئی لوگوں کی معاشی طور پر، لوگ آہستہ آہستہ مستحکم ہونا شروع ہوئے، لیکن اب میکرو اکنامکس کو سیٹ کرنا تھا، یعنی ایک اسٹیٹ لیول کی جو اکنامی ہوتی اس کو سیٹ کرنا تھا۔ ظاہر سی اسٹیٹ چلنے کے لیے بھی بہت سارے مدینہ میں تو آپ کا سسٹم پورا کنٹرول میں آ گیا۔ بالکل۔ تو اب جو ایک مائکرو اکنامکس یعنی بڑے لیول پہ جو نا اسٹیٹ کو مستحکم کرنے کے لیے اب ایسے اقدامات کرنے تھے جس سے اسٹیٹ بھی جو ہے نا معاشی طور پر مستحکم ہونا شروع ہو۔ اس میں جو ایک بہت بڑا ایک فیکٹر ہوتا ہے جو ہمارے یہاں بھی استعمال ہوتا ہے، اسے کہا جاتا ہے ٹول ٹیکس۔ ٹول ٹیکس یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کی کوئی رستہ استعمال کرتے ہیں، اس رستے کو پاس کرنے کا آپ جو ہے ایک ٹیکس پے کرتے ہیں چھوٹا سا۔ اب اس میں ہوا یہ کہ بدر جو تھا وہ مدینہ منورہ کا ایک قریبی علاقہ تھا، اور ایسا علاقہ تھا کہ جو بھی قافلہ شام سے مکہ منورہ کی طرف جاتا وہ اس مقام سے ہوتا ہوا گزرتا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا آپ جیسا حکم فرمائیں گے ہم ویسا کریں گے۔ حضور نے فرمایا کہ اچھا موقع ہے، ابو سفیان کا لشکر وہ شام سے بہت تجارتی سامان لے کر یہاں سے گزر رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس دونوں مواقع ہیں، ایک تو یہ کہ ہم ان کو روکیں گے، اور ان کو روکنے کے بعد ان سے اس چیز کا مطالبہ کریں گے کہ آپ یہاں سے گزر رہے ہیں، یہ مدینہ منورہ کا ایک نواحی علاقہ ہے، تو آپ یہاں سے گزرنے کا ایک تو ہمیں ٹول ٹیکس پے کریں، اور آج کے بعد جو بھی رستے کو یوز کرے گا وہ ہمیں ایک بہت ہی نومینل سا لیکن ٹول ٹیکس پے کرے گا تاکہ ہمارے جو معاشی معاملات ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو۔ نمبر 1۔ نمبر 2، جب شام سے کوئی بھی تجارتی قافلہ یہاں سے گزرے گا تو پہلی اپرچونٹی مدینہ منورہ والوں کو ملنی چاہیے کہ وہ تجارتی سامان کی خرید و فروخت کر سکیں، تاکہ ان کو یہ اپرچونٹی ملے کہ وہ سامان خریدیں، سامان بیچیں، اپنا سامان بیچ سکیں قافلوں والوں کو، اور قافلوں والوں کا سامان خرید سکیں۔ اب جب یہ مشورہ ہوا تو صحابہ نے فرمایا کہ آپ یا رسول اللہ آپ جیسا حکم کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اس نیت سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 313 صحابہ کو لیا اور کچھ ساز و سامان لیا، جس میں چند تلواریں تھیں اور چند گھوڑے تھے، اور یہ لے کر آپ جو ہے ابو سفیان کے لشکر کے تعاقب میں بدر کے مقام کی طرف بڑھے۔ پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو بھی قافلہ آگے چلتا تھا، وہ جو اگینسٹ تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ اسٹیٹ لیول کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت اس وقت تو ابھی تو یہ تو ایک تجارتی قافلہ تھا، ابھی ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ مسلمان ہمارے اس تجارتی قافلے پر بھی اٹیک کرنے کے لیے آ جائیں گے، ابھی وہ اس چیز کے لیے مینٹلی تیار نہیں تھا۔ وہ تو یہ سمجھ رہے تھے ابھی تو ہجرت ہوئی ہے، تو ابھی مسلمان تو اپنے آپ کو اسٹیبل کرنے ہی بہت بڑی بات ہے، تو ان کے لیے تو یہ بڑا شاکنگ نیوز تھی کہ ہمارے قافلے پر ہی حملہ کرنے کے لیے آ گئے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ ابو سفیان، وہ جو لشکر تھا، ابو سفیان کا جو قافلہ تھا تجارتی قافلہ، اس سے پہلے 2 گھڑ سوار انہوں نے چھوڑے تھے کہ آگے رستے کا معلومات کر کے آؤ کہ رستے میں کوئی ہرڈلز تو نہیں ہے۔ وہ ان قافلے جو گھڑ سوار تھے انہوں نے بتایا کہ آپ کے لیے مسلمان تعاقب میں بیٹھے ہیں بدر کے مقام پر۔ تو ابو سفیان نے کیا کیا کہ اپنے ان قائد جو قاصد تھے ان کو بھیجا دوسرے رستے سے مکہ مکرمہ ابو جہل کے پاس کہ آپ ہماری مدد کو پہنچیے، یہاں پر مسلمان ہمیں اٹیک کرنے والے ہیں۔ اچھا، ابو جہل کو کیا لگے؟ سوال تو یہ کہ ابو جہل کو کیا لگے کہ وہ ابو سفیان کی مدد کرنے کو پہنچے، لیکن ابو سفیان واز دا کسٹوڈین آف دا انویسٹمنٹس آف، مطلب وہ ابو سفیان جو تھے ان کے پاس سب کی انویسٹمنٹ ہوتی تھی، جب وہ نکلتے تھے تو ابو جہل بھی پیسے دیتے تھے، ابو لہب بھی دیتے، جو اتنے بھی بڑے بڑے رؤساء تھے نا ان کی انویسٹمنٹ لے کر جاتے تھے، اور ان کی انویسٹمنٹ سے
सामान खरीद कर लेकर आते थे। अबू जहल ने कहा कि अगर इन पर हमला हुआ तो हमारा पैसा भी डूबेगा। तो फिर उन्होंने कहा उसका कि इंटरेस्ट ये था, इनका जाहिर सी बात है सबका एक स्टेक था, लगा हुआ था। फिर जो इससे बड़ा स्टेक था वो गुडविल स्टेक था ना, कि अगर कोई हमारे मक्का के किसी जो कायद है, सरदार है, उसके ऊपर हमला करेगा तो हम पर हमला समझा जाएगा ना, लोग हमारी भी इसके ऊपर सवाल उठाएंगे। तो अब अबू जहल यहाँ से जो 1000 लोगों का लश्कर लेकर अबू सुफियान की मदद करने के लिए पहुंच रहे हैं बदर की तरफ। ठीक है। और दूसरी तरफ जो अबू सुफियान का लश्कर है वो जद्दा, जो इस वक्त का जद्दा कहलाता है, बहिरा अरब उस जमाने में कहलाता था, तो बहिरा अरब के साहिल कहलाता था। तो जद्दा के रास्ते होते हुए अबू सुफियान का लश्कर मक्का मुकर्रमा पहुंच गया। अब मुसलमानों के लिए एक सिचुएशन चेंज हो गई कि एक तिजारती काफिले का आमना सामना करने वो आए थे, जिनके पास तिजारती काफिले के पास बहुत ही लिमिटेड सामान होता है जंग लड़ने के हवाले से। तो अब एक ऐसे लश्कर का आप सामना करने आए हों जिसके पास सामान कम हो, और अब अचानक से 1000 का लश्कर आ जाए जिनके पास बहुत ज्यादा साजो सामान हो, तो एक सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट हो गई। हुजूर ने फिर मशवरा फरमाया। कुछ साहबा ने मशवरा दिया कि हम चूंकि इस नियत से नहीं आए तो हमें चलना चाहिए, लेकिन जो हुजूर के दूसरे जानशीन साहबा थे उन्होंने फरमाया कि या रसूलल्लाह, हम आप ही के कहने पर आए थे और जाएंगे भी आप ही के कहने पर। आप जैसा फरमाएंगे आप वैसा हम करने को तैयार हैं। आप कहेंगे यहाँ पर रुक जाओ, गर्दनें कटा दो, हम गर्दनें कटा देंगे। आप कहेंगे वापस चलो, हम वापस चलने को तैयार हैं। आपका हुक्म हमेशा हमारे सर आंखों पर रहेगा। हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझसे फतह मुबीन यानी नसर का वादा फरमाया, मदद का वादा फरमाया। और अगर ये ऐसा मौका है कि अगर इस वक्त हम बदर में कायम दायम रह गए तो रहती दुनिया तक के लिए मुसलमानों का रोब दबदबा वो काफिरों पर कायम हो जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूरी रात गिरिया गुजारी करते रहे, अल्लाह की बारगाह में दुआ करते रहे कि या अल्लाह तू मेरी इस मामले में मदद फरमा, और इस वक्त मुसलमान तेरी मदद का इंतज़ार कर रहे हैं। हुजूर ने दुआएं फरमाई, पूरी रात आप रोते रहे। आपने एक मुट्ठी में मिट्टी ली, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, और जो दुश्मनों की तरफ फेंकी तो वो आपका जो फेंकना था हकीकत में अल्लाह ताला फरमाता है हमने फेंका। वो बारिश का भी तो सिलसिला हुआ, फिर बारिश का इज़ युग़श्शिकुमुन नासा अमनतम मिन्हु, अल्लाह ताला ने बारिश को नाजिल फरमाया कि उस बारिश से मुसलमान बिल्कुल सुकून में आ गए, सो गए। ऐसे मौके पर किसी को नींद नहीं आती, लेकिन मुसलमान जो थे सुकून की नींद सो गए, उससे उनके जो जिस्म थे वो तरोताज़ा हो गए, उनकी एनर्जी जो थी वो बहाल हो गई। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगकर रात के वक्त, आप जैसे आपने भी फरमाया कि उन्होंने जमीन पर निशान बनाए, यहाँ पर ये मरकर गिरेगा, उतबा शैबा ये सब के नाम लेकर आपने फरमाया कि यहाँ पर ये गिरेगा। और मेरे ख्याल से आज भी वो जगह मौजूद है। वो जगह हम जाते हैं बदर के मकाम पर, अब उस जो मैदान है उस मैदान पे हम जाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन होता ये है कि वहाँ के कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसकी वजह से बाज़ औक़ात हम नहीं जा पाते, बेअदबी लोग करते हैं जाकर के, बिल्कुल जिसकी वजह से वहाँ पर। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वो निशान बनाया, वहीं पर वो काफिर कट कर गिरना शुरू हुए। अच्छा, ये वो वाहिद गज़वा था जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों की मदद मुसलमानों के लिए नाज़िल फरमाई। 1000 से ज़ायद मलाइका पहले उसमें भेजे। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह ताला ने फौज जो है फरिश्तों को भेजा और उन फरिश्तों ने मुसलमानों के साथ क़िताल किया। अच्छा, बाकायदा दिखाई भी दिए थे वो। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, साहबा फरमाते थे कि हम तलवार चलाते थे, हमारी तलवार काफिर के गर्दन तक नहीं पहुंचती होती थी, उसकी गर्दन अलग हो जाया करती थी। ये अल्लाह तबारक व तआला की मदद थी। अच्छा, अब हम आते हैं इसके आफ्टर इफेक्ट्स पर। ठीक है कि ये गज़वा बदर हो गया, इसका पस मंज़र मैंने आपको बताया। फिर अब हुआ ये कि इसका फ़ायदा जो मुसलमानों को सबसे बड़ा हासिल हुआ, वो फ़ायदा ये हासिल हुआ कि इस गज़वे ने काफिरों के दिलों में ऐसा रोब व दबदबा डाला कि जो करीब करीब के छोटे काफिर कबीले थे वो सब मुसलमानों से पीस एक्ट करने के लिए पहुंच गए। आप पीस माहिदा हमसे कर लीजिए, ताकि जो है ना, अच्छा अब उनका भी मफाद इस तरीके से था कि वजह फतह मुबीन बन गया। बिल्कुल, असल में छोटे छोटे काफिलों जो कबीले होते थे वहां पर, उन पर भी हमले होते थे। ये अरब लोग आपस में लड़ते रहते थे, तो ये छोटे कबीले वालों को भी डर था कि हम पर भी कोई हमला कर सकता है। उन्होंने देखा कि मुसलमान एक इस वक्त उभरती हुई ताकत है, हम अगर इनके साथ इस वक्त पीस पैक्ट कर लेंगे तो इसका फायदा हमें भी होगा, इनको भी होगा। तो ये भी तो एक ज़हन में तासुर होगा ना, इतने बड़े बड़े जंगजू गए, इतने बड़े बड़े सूरमा गए, और वो सूरमा यहाँ पर कट्ठे पड़े हुए हैं। ये कौन से मुसलमान निकल के आए हैं 313? ये कौन सा हथियार अपने साथ लाए कि इन्होंने 1000 को जो है वो 1000 को ज़ेर कर दिया, बराबर कर दिया। तो हुआ ये कि अब उनको फायदा ये हुआ कि उन्होंने मुसलमानों से माहदे किए, तो इनसे जो तिजारती मामलात थे वो मुसलमानों के बहाल हुए, और मुसलमानों को ये फायदा हुआ कि मुसलमानों को अपना दीन उन तक पैगाम पहुंचाने का मौका मिला। जब जाहिर सी बात है पीस एक्ट हो गया तो आना जाना बहुत आम हो गया। जब आना जाना आम हुआ, इनमें से अक्सर कबीले ऐसे हुए कि जिनमें बड़े बड़े लोग जो थे वो बाद में ईमान ले आए और इस्लाम को अल्लाह ताला ने इस तरीके से। अच्छा, उसमें जो लोग बच गए थे,
وہ جنگ بدر میں مخالفین کے دشمنوں کے، ان کا کیا، تھوڑا سا ان کے بارے میں بتائیے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے اور قرآن پاک کی جو تفاسیر ہیں، جو لوگ مارے گئے وہ تو مارے گئے، وہ تو واصل جہنم ہو گئے، واصل جہنم ہو گئے۔ جو لوگ بچ گئے ان کی ایسی حالت ہوئی کہ وہ دم دبا کر جو مکہ مکرمہ پہنچے، جس میں ان کے بڑے سردار بھی تھے جو بچ گئے تھے، اس میں کچھ ایسے تھے جو کہ بڑے سرداروں میں وہیں شہید ہو گئے تھے، جو شہید کرو معاذ اللہ، جو واصل جہنم ہو گئے تھے۔ اور جو بچ گئے تھے وہ جب کچھ تو مکہ مکرمہ گئے نہیں، وہ چھوڑ کر چلے گئے کہ ہم تو اب مکہ مکرمہ بھی نہیں رہ سکتے کیونکہ ہماری ناک کٹ گئی۔ اور جو مکہ مکرمہ گئے وہ ساری زندگی، جس کو کہتے ہیں کہ مکافر کو یہ مشورہ دیتے رہے کہ ہم نے جو مسلمانوں کی طاقت دیکھی اپنی آنکھوں سے تو تم نے نہیں دیکھی، اس لیے مسلمانوں پر جب بھی ہاتھ اٹھانا تو سنبھل کے اور بچ کے ہاتھ اٹھانا۔ تو ان کی کیفیت یہ ہو گئی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کا ایک بہترین، اچھا ایک وہ تھا جو چشمے کی طرف بڑھا تھا اور چشمے کی طرف پانی پینے کے لیے آیا، تو وہاں پر ایک ہمارے مسلمان صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ آج میں اس کو، اور اللہ کے کرم سے ان کے ہاتھوں سے اس کا جو ہے وہ پہلا تھا جو گرا تھا وہاں پر۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، وہ بھی جو نا واقعہ بالکل ذکر ہے۔ تو یہ جو غزوہ بدر کا معاملہ ہوا، اس سے مسلمانوں کو ایک تو ایک اکنامیکل بڑا فائدہ ہوا، اور ایک جو ہے ان کا جو مسلمانوں کا سب سے بڑی بات ہے، مسلمانوں کا مورال بہت بلند ہو گیا۔ اصل میں وجہ یہ تھی کہ مسلمان اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس طرح بھی تقویت دینی تھی کہ ساری ان کی زمینیں، ساری ان کی کھیت، سارا ان کا کاروبار اس پہ کافر مکہ مکرمہ میں قبضہ ہو۔ آپ سوچیے جس کا آباء و اجداد مکے میں رہتے ہوں اور ان کا سارا خاندان مکے میں ہو، ساری زمینیں مکہ میں ہو، سارا کاروبار مکہ میں ہو، اور ان کو وہ چھوڑنا پڑ جائے صرف حضور علیہ السلام کے ایک کہنے پر، تو اپنا سب کو چھوڑ دینا یہ بھی کتنی بڑی، جس کو کہتے ہیں قربانی کی بات ہے۔ مطلب یہ ایک فتح مکہ کی طرف ایک بڑا قدم تھا، مضبوط ترین، بہت بڑا قدم تھا۔ اس کے بعد دشمنوں کو کے پیر جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ٹکے نہیں رہے، اور وہ سمجھ گئے تھے کہ اب مسلمان مکے کو بھی حاصل کر کے رہیں گے، کیونکہ مکہ تو تھا ہی نبی کا نا، آپ کی پیدائش وہاں پر ہوئی، آپ کا بچپن وہاں پر گزرا، صحیح ہے۔ اور سارے جو دوسرے صحابہ تھے ان کا بھی یہی عالم تھا کہ ان کا سب کچھ مکہ میں تھا، سب کچھ چھوڑ کر آئے، تو اس سے مسلمانوں کے مورال بلند ہوئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری طرح اس طریقے سے بھی مورال کو بلند کیا کہ حضور نے فرمایا کہ جو بدری صحابہ ہیں نا، ان کو ہمیشہ اسلام کے اندر ایک بہت بلند مقام دیا گیا، یعنی حضور علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی بدری صحابہ کو لوگ بڑے ادب سے پہچانا کرتے تھے، ان کا نام لیا کرتے تھے۔ اور جو 17 شہدائے بدر ہیں، جو 17 شہدائے بدر ہیں، تو بزرگوں نے فرمایا کہ جو ان کا نام پڑھے، ان کا نام پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بھی قبول و منظور فرمائے گا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام، یعنی اتنا بڑا مقام ہے کہ اگر ان 17 شہداء کی کا وسیلہ بارگاہ عزی میں پیش کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرے گا اس دعا، کیونکہ وہ پہلے شہداء میں شامل ہوتے ہیں اسلام کے۔ حضور علیہ السلام کے بعد جو پہلے شہداء ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، اور آپ دیکھیں نا کس موقع پر اسلام کے لیے قربانی دی، کہ اسلام بالکل ایک کہتے ہیں کہ تنہا تھا، بالکل ایسے ایک آئسولیٹڈ پوزیشن تھی، اور 313 تو وہ سوچ کرتے کہ تو کچھ اور گئے تھے، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ ان کے اگینسٹ میں اتنی بڑی پاور آ جائے گی، اور مسلمانوں کی جگہ کوئی اور ہوتا تو یا تو بھاگ جاتا یا ان کے سامنے جائے اپنا سر جھکا دیتا وہ۔ بالکل ایسے ہی، لیکن اللہ کی طاقت، اللہ پر ایمان نے مسلمانوں کو کہاں لا کر کے ایمان کی تقویت تھی۔ بے شک بس اللہ تعالیٰ ہمیں اس غزوہ سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں عمار بھائی، آپ کے پروگرام کی توسط سے میں یہ بھی لوگوں سے عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو غزوات ہیں ان کا اسلام کے اندر ایک بہت بڑا مقام ہے۔ اچھا، کچھ ویسٹ کی طرف سے ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے مسلمانوں کے خلاف اس طریقے سے کہ یہ جو مسلمان جنگجو ہیں یا مسلمان جہادی ہیں یا مسلمان مارنے لڑنے والے ہیں، یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے۔ یہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی بھی جہاد کی، جتنی بھی جنگیں کی، یہ ضرورت کے تحت کی اور اسلام کو تقویت دینے کے لیے کی۔ اور آج بھی، اور بیسیکلی اسلام کے اندر جہاد کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ نے کسی کو چھیڑنا نہیں ہے، لیکن جب کوئی چھیڑے تو اس کو چھوڑنا بھی نہیں ہے، بالکل یہ ایک کانسیپٹ۔ اور یہ دیکھیں ہمارا کوئی اسلام کو صرف مسلمانوں کو ایک کانسیپٹ تھوڑی، آپ کسی دوسری قوم پر ذرا انگلی اٹھا کر دیکھیں جو کافر ہو، عیسائیوں پر ذرا انگلی اٹھا کر آپ دیکھیں، اس کو چھوڑ دیں، آپ ذرا پڑوسی کے گھر کا دروازے پہ ذرا پتھر مار کے دیکھ لیں، پتہ لگ جائے۔ اچھا، آپ جب پتھر مارو گے تو بھائی پتھر وہاں سے بھی آئے گا، ایسا ہی ہے، تو مسلمان کبھی کسی کو پہل نہیں کرتا، ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ کفار کو دعوت اسلام دی، اللہ کے پیغام پہنچایا، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں آخری نبی ہوں۔ جب وہ سامنے سینہ سپر ہو گئے، جب انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں، ہم تو اپنے آباء و اجداد کا دین نہیں چھوڑیں گے، محمد آپ اپنے دین کو اپنے پاس ہی رکھیے، تو پھر حکم ازلی تھا کہ یہ دنیا میں اس اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے، تو اس اللہ کے پیغام کی پیروی کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں سے جنگ لڑنے کے لیے۔ اس میں میں آپ کو بتاؤں عمار بھائی، یہ جو لوگوں تک یہ نالج نہیں پہنچتی ہے
اس میں بھی دیکھیں جنگ کا بھی طریقہ کار ہوتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قبیلے پر حملہ کرتے تھے یا معاملہ ہوتا تھا جنگ کا, تو سب سے پہلے ان کو ایک خط لکھا جاتا تھا کہ جناب ہم آپ کے پاس اسلام کی دعوت لے کر آئے, یا یہ قبول کر لیجئے یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیے. اب یہ کہتے تھے ہاں ہم جنگ کریں گے, ہم اسلام قبول نہیں کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا خط لکھتے تھے, ایک کام کیجئے کہ آپ کے پاس 4 5 6 دن ایک ٹائم پیریڈ ڈیسائیڈ ہوتا تھا کہ آپ کے پاس اتنے دن ہیں, آپ اس علاقے کو چھوڑ کر آگے بڑھ جائیے, ہم اس علاقے کی جو بھی ریسورسز ہیں وہ ہمارے قبضے میں آ جائیں گے, لیکن ہم آپ کو کوئی جانی نقصان نہیں پہنچائیں گے. وہ یہ کہتے تھے نہیں ہم یہ علاقہ بھی چھوڑ کر نہیں جائیں گے. پھر حضور فرماتے تھے ٹھیک ہے. تو پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو حکم دیتے تھے کوئی بچہ شہید نہیں ہوگا, مطلب مارا نہیں جائے گا, کسی عورت پر تلوار نہیں اٹھائی جائے گی, ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا, کسی بوڑھے پر بیمار پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا, کسی جانور کو خراب نہیں کیا جائے گا, کسی درخت کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا, کسی سامان کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. جو تلوار اٹھائے اس پر تلوار اٹھائی جائے گی, جو تلوار لڑتے ہوئے بھی پھینک دے اس پر بھی تلوار نہیں اٹھائی جائے گی. جو اگر آپ کے سامنے جو ہے سرنڈر کر جائے وہ پھر آپ تلوار اٹھاتے ہوئے, تلوار اٹھاتے مطلب کوئی لڑنے آیا, اس نے تلوار رکھ دی کہ نہیں میں نہیں لڑ سکتا, میں تو اپنے سرداروں کی وجہ سے لڑ رہا تھا, تو بھی آپ اس کو نہیں ماریں گے, یہ بھی منع تھا. ہاں کوئی ٹرک کر رہا ہو آپ کو تو پھر تو آپ اس پر تلوار اٹھائیں گے, لیکن کوئی ٹرک کیموفلیج کر رہا ہے, اگر کیموفلیج کر رہا ہے تو ایک الگ بات ہے, لیکن اگر کوئی ٹرک نہیں کر رہا اور آپ کو واقعی میں سرنڈر کر رہا تو آپ اس پر بھی تلوار نہیں اٹھائیں گے. اتنی زیادہ ریسٹرکشنز کے ساتھ جہاد ہوتی تھی. تو یہ جو پروپیگنڈا ہے نا اسلام کے خلاف جو ہوتا ہے کہ جہاد اس طریقے سے, اور مسلمان تو ہیں ہی لڑنے مرنے والے اور ایک خونخوار قوم ہے, جنگی قوم ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بہت اصولوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں آپ نے جو انٹرنیشنل وہ ایک تو بات کی پتھر مارنے والی, آپ ذرا انٹرنیشنل لاز جو ہیں فار دا بارڈرز, آپ کسی بارڈر پر ایک فائر کر کے دیکھ لیجئے آپ کو کیسا رپلائی آتا ہے. اور آپ نے ہمارے جو پاکستان کی سرحدیں ہیں وہاں پر اکثر کوئی نہ کوئی کشیدگی کسی نہ کسی طرح قسم کے معاملات ہوتے رہتے ہیں, اور مسلمانوں پر لوگ جو ہے نا آج کے دور میں آواز اٹھاتے ہیں کہ مسلمان ایسی قوم ہے. آپ کوئی کافر ملک بتا دیجئے جس پر مسلمانوں نے حملہ کیا ہوا ہو, سارے ہی مسلمان ملکوں میں کافروں نے حملہ کیا ہوا ہے. آپ سب سے پہلے ہماری شہر کشمیر کو دیکھ لیجئے, اللہ تعالیٰ ہمارے کشمیری بھائیوں کی مدد کرے. آپ فلسطینیوں کو دیکھ لیجئے, اللہ تعالیٰ ہمارے فلسطین بھائیوں کی مدد کرے. کیا ان کا حال ہو گیا, فلسطینیوں کا کیا حال ہو گیا, کشمیریوں کا کیا حال ہو گیا, اور جہاں کہیں بھی دنیا ہے, شام ہے, سیریا ہے اور عراق ہے, وہاں پر بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول پہ مسلمان ملکوں کے اندر ہی کافر موجود ہیں, مسلمان ہی آئسولیٹ ہوئے ہیں. اور الزام کیا لگایا جاتا ہے کہ یہ مسلمان دہشت گرد ہیں. تو یہ بالکل ہی غلط کانسیپٹ ہے. اللہ تعالیٰ جو نا ہمیں بھی عقل سلیم عطا فرمائے. امن پسند ہیں, دوست ہیں, اور آپ دیکھیں جہاں جہاں اسلام قائم ہے وہاں پر کس انداز, اسلام جو صحیح معنوں میں وہاں کس انداز میں فلاحی مملکت قائم ہے, کس طرح لوگوں کو وہاں پہ فائدے پہنچائے جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں ان معاملات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور باقی جو دوسرا اپنے اچھا اللہ مذہب, ایک اور سوال, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت دائرے لگا دیے کہ یہاں یہ کافر, یہ آپ بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت, دانائی, علم, اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو عطا کیا تھا. جو ایک حدیث میں بھی انہوں نے فرمایا کہ صحابہ کو جب نماز پڑھا رہے ہوتے تھے فرماتے تھے کہ میں تم لوگوں کو پچھلی آنکھوں سے بھی دیکھتا ہوں کہ تم لوگوں کا عمل کیا ہے, تم لوگوں کی نیت کیا ہے. تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو ہے وہ ہماری عقلوں سے بالا تر, بہت اعلیٰ اور عرفہ تھا. بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ, قرآن فرماتا ہے کہ یہ نبی ہم نے ان میں اس لیے بھیجے تاکہ وہ انہیں علم سکھائے اور انہیں صاف اور ستھرا کر دیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, اے محبوب ہم آپ کو وہ سکھائیں جس کا آپ کو علم تک نہ ہو. یعنی جو آپ کے علم کے اندر نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے ہر لمحے آپ کے علم میں اسی حساب سے اضافہ فرمایا. اور یہ جو بدر کے اندر یہ معاملہ ہوا نا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نشان لگا دیا, تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو غزوہ بدر کا رزلٹ تھا, بزرگوں نے فرمایا کہ وہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے حضور کے سامنے, کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا تو اب اللہ تعالیٰ کا وعدہ ان اللہ لا یخلف المیعاد, اللہ تعالیٰ کا وعدہ تو کبھی خلاف ہو نہیں سکتا. تو حضور کو یہ تو یقین تھا کہ اب جو ہوگا وہ ہماری حق میں فیصلہ ہوگا, ان کے حق میں تو ہو نہیں سکتا. لیکن یہ حضور نے کیسے دیکھ لیا, تو اللہ تعالیٰ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دعا کی اور اپنا جس کو کہتے ہیں ایک کنیکشن قائم کیا. ہر کسی انسان کا ایک کنیکشن قائم کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. تو ہم جب ایک عام انسان بھی جب آنکھیں بند کرتے ہیں, اللہ سے کچھ ندا کرتے ہیں, کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے بھی کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے کا جواب محسوس ہو رہا ہوتا ہے ہمیں. تو ہم تو ایک عام انسان ہو کر جب اللہ تعالیٰ سے ہمارا کہیں نہ کہیں ربط قائم ہو جاتا ہے, تو وہ ذات تھی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے خود, جس کو کہتے ہیں اپنا سب کچھ, جس کو کہتے ہیں بعد از خدا بزرگ قصہ مختصر. تو پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے جس کو کہتے ہیں اپنا ربط قائم کیا, کنیکشن قائم کیا, تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جگہیں دکھائی کہ اے محبوب آپ فکر نہ کیجیے, فکر نہ کریں, آپ بس یہ جو جگہ ہے نا, آپ نے جو جگہیں لگائی ہیں
ہم انہیں یہیں جگہ پر اسی جگہ پر ان کو ماریں گے. اصل میں جو نبی نے کہہ دیا وہ منشائے بس بس خدا بندی بن گئی, یعنی کہ نبی نے جو کہہ دیا اب رب نے وہ کرنا ہے, یہی اصل میں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, محبوب ہم آپ کو وہ عطا کریں گے کہ محبوب آپ راضی ہو جائیں گے. علامہ صاحب جاتے جاتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کچھ کہہ دیں, 2 منٹ ہمارے پر 1.5 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ہماری ماں ہیں, دونوں کی ماں ہیں. ایک کم عمر میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنا شرف عطا فرمایا, اور حضرت عائشہ صدیقہ کی جس کو کہتے ہیں شان بیان کرنے کے لیے اس سے بڑھ کر میں اور آپ کیا گفتگو کریں گے. عائشہ صدیقہ فرماتی ایک حدیث میں کہ واقعہ افک ہوا جو کہ بہتان باندھا گیا تھا حضرت عائشہ صدیقہ پر, اس کے لیے سورہ نور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 آیتیں حضرت عائشہ صدیقہ کی شان میں نازل فرمائی. حضرت عائشہ صدیقہ بخاری شریف حدیث کے اندر ذکر ہے, اور حدیث حضرت عائشہ صدیقہ خود فرماتی ہیں کہ میں ناچیز کبھی بھی یہ گمان نہیں کر سکتی تھی کہ میری شان کے اندر اللہ تعالیٰ 10 آیتوں کو نازل فرمائے گا. اصل میں آیات اتارنا جو ہے وہ مقصد تھا بیسیکلی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, حضور علیہ وسلم گفتگو نہیں کر رہے تھے, مسکرائے کہ اے عائشہ تمہاری شان میں اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج ہماری گفتگو ہوئی حقیقتاً دل سیراب نہیں ہوا. آگے انشاءاللہ کسی موقع کے اوپر دوبارہ ان موضوعات پر گفتگو کریں گے. مجھے اور علامہ صاحب کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ و نگہبان. پاکستان زندہ باد.